راستہ ٹھکانا تو وہی کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز میرے نبی نے فرمائی اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت پیدا کر. اور دوسری چیز مختصراً بتا دو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ کا قیامت کے میدان میں تجھے جنتی بنا دے تو میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق بنا لے, اچھا کردار بنا لے, اعلیٰ اخلاق بنا لے, اللہ جنت دے گا. یاد رکھنا اللہ نے شہید کا بڑا درجہ بنایا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار کر لیتا ہے. عالم کا درجہ اس سے بھی بڑا. میرے نبی نے فرمایا شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی, نبی نے فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی افضل ہے شہید کے خون سے. عالم کا درجہ بڑا, حافظ کا درجہ بڑا. اور میرے نبی نے فرمایا شہید کے لیے جنت کا وعدہ, حافظ کے لیے جنت کا وعدہ, قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ, عالم کے لیے جنت کا وعدہ, راتوں کو تہجد پڑھنے والا جنت کا وعدہ, 5 نمازوں کا محافظ جنت کا وعدہ, داڑھی رکھنے والا جنت کا وعدہ. لیکن گارنٹی کوئی نہیں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا وعدہ ہے لیکن میں گارنٹر نہیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنہ, میں گارنٹر ہوں اس کا. یا نبی اللہ کس کا؟ فرمایا حافظ قرآن کا. ہرگز نہیں. میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں اس کا. قیامت کے میدان میں اپنی ذمہ داری پر, اپنی گارنٹی پر جنت میں محل دلاؤں گا. آقا کسے دلاؤ گے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا جو اخلاق کو اعلیٰ بنا لے, اخلاق کو اچھا بنا لے, کردار کو اعلیٰ بنا لے. میرے نبی نے فرمایا جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے, اچھا کردار ہوگا. تاجدار مدینہ نے فرمایا میں گارنٹر ہوں کل قیامت کے میدان میں اپنی ذمہ داری پر جنت دلاؤں گا. نبی نے بڑی لمبی نمازیں پڑھی میری طرح تمہاری طرح. تو رب نے روکا اور یہ فرمایا رک جا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. امام الانبیاء نے میرے تمہارے غم میں رونا شروع کر دیا, امت کے غم میں رونا شروع کر دیا. تو میرے رب نے منع فرمایا جبریل کو بھیجا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اتنا نہ رویا کرو, اتنا نہ رویا کرو. اللہ نے رونے پر پابندی لگائی. امام الانبیاء نے سخاوت کے دروازے کھولے, فریاضی کے دروازے کھولے. میرے نبی نے مال اٹھایا, اللہ نے جبریل کو اتارا. فرمایا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء پر پابندی لگائی. فرمایا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن اپنے لیے بھی بچا کر رکھو. ذرا اندازہ لگانا امام الانبیاء نے لمبی نمازیں پڑھی, اللہ نے روکا. امت کے غم میں روئے, اللہ نے روکا. سخاوت کے دروازے کھولے, اللہ نے روکا. اور جب میرے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا, کردار کا نمونہ پیش کیا, تو میرے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد الرسول اللہ شاباش. اور زیادہ کرو, اور زیادہ کرو, اور زیادہ کرو. اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بنا کر دنیا میں بھیجا. جب اخلاق کی باری آئی تو رب نے شاباشی دی, نمازیں پڑھی تو روکا. میرے پیارو آج نمازیں بڑی لمبی اور اخلاق بڑے بڑے, داڑھی بڑی لمبی, اخلاق بڑے ہیں. اللہ کے راستے میں جانے والا اخلاق بڑے ہیں. تہجد پڑھنے والا زبان کڑوی ہے. اللہ کے واسطے اس زبان کو میٹھا بنا لو. نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں جنت میں دلا کر دوں گا. آج زبان سے ایسے جملے نکالنا جو دلوں کے پار ہو جائیں. یاد رکھنا بابری مسجد کو شہید کیا گیا, مسلمانوں کے دلوں پر زخم نہیں پڑا. میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں کوئی اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرا دے, بیت اللہ کو اٹھا دے, اللہ کی نظر میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ہے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا. تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ کے گھر کو گرانا یہ چھوٹا جرم ہے اور مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ بڑا جرم ہے. اور یہ تو ہم نے عادت بنا لی. جب موقع ملا کسی پر وار کیا, جب موقع ملا بات ایسی کی جو دلوں کے پار کر گئی. اللہ کے واسطے اپنی
मेन चीज अखलाक को आला बना लो, जबान के बोल को मीठा कर लो, अल्लाह की कसम जन्नत मिल जाएगी। नबी गारंटी बनकर आएंगे, इमाम अल-अंबिया जिसकी गारंटी ले उसे कोई जन्नत में जाने से रोक सकता है? नबी गारंटी ले, वादा नहीं कर रहे, वादा तो सब चाहिए हर मोमिन के लिए, लेकिन गारंटी कोई नहीं, मामला कुछ नहीं सकता है। नबी ने फरमाया अखलाक बना ले, किरदार बना ले, जबान को मीठा कर ले, अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआज को बुलाया और ये फरमाया मुआज इधर आ, मैं तुझे सारे कुरान का खुलासा बताऊं? आका बता दीजिए। सारे दीन का खुलासा बताऊं? आका बता दीजिए। इमाम अल-अंबिया ने अपनी जबान से कुछ न कहा, मेरे नबी ने अपनी जबान बाहर निकाली और फिर यूं पकड़ा और फरमाया मुआज इस जबान पर काबू पा ले, ये सारे दीन का खुलासा है। गीबत ना कर, बुराई ना कर, हसद ना कर, अपनी जबान से कुछ ना के, अल्लाह ताला सारे दीन को तेरी जिंदगी में व्यवस्थ कर देगा। किसी की बुराई ना करो, गीबत ना करो, किसी का अपनी माँ से मुंह काला करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह है मुसलमान की बुराई करना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त चूँकि कम है, वक्त का तकाजा है, उसका भी लिहाज रखना है। बात तो बहुत सारी थी, सोच कर भी आए तो जल्दी भी आ गया नहीं। हाजी साहब ने कहा, कमेटी के हजरात ने कहा माशाल्लाह बड़े दिलदार लोग हैं, अल्लाह ताला इनकी